اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کہیں کہ ہم سنی حنفی ہیں، سنی حنفی ہیں، یہ اعلان ایک عرصہ سے ہو رہا ہے، ہم سنی حنفی ہیں، مشرباً قادری چشتی نظامی ہیں۔ اس سے آگے اگر کوئی شناخت پوچھے تو پھر آپ کہیں ہم مہروی ہیں، ہم گولڑوی ہیں، ہم مہروی ہیں، ہم نصیروی ہیں، ہم گولڑوی ہیں، ہم نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہم نہ دیوبندی ہیں نہ بریلوی ہیں۔ اور یہ جتنے بھی اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں، بریلوی نہیں ہیں، تو میں کہتا ہوں تمہیں مانتا کون بریلوی ہے؟ بریلوی کوئی آسان بن سکتا ہے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں بریلوی ہونا۔ وہ ایک آستانہ ہے پنڈی میں، انہیں 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال میں ہر سال ان کو یہ کہنا پڑتا ہے ہمیں بریلوی نہ کہو، ہمیں بریلوی نہ کہو، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں۔ یعنی اتنے اعلامیے وہ جاری کر بیٹھے ہیں، لیکن بریلویت کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ پھر بھی جب وہ اہل حق میں جا کے بیٹھتے ہیں تو باطل کے مقابلے میں انہیں بریلوی کہلا کے اہل حق بننا پڑتا ہے۔ اور ویسے اپنے طور پر ہم انہیں بالکل یقین دلاتے ہیں کہ تم بالکل بریلوی نہیں ہو، چونکہ بریلوی کے لیے جو شرائط ہیں وہ تم میں نہیں پائی جاتی۔ تو ان چیزوں کے چونکہ اوپر تشریحات ہیں اعلی حضرت کی، اور جنہوں نے اس سے ڈنڈی مارنی ہو وہ پھر پہلے کہتے ہیں کہ ان کا نام ہی ہٹا دو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے ہیں اور نہ ہی برابر مانتے ہیں۔ کیوں؟ فرق مراتب بے شمار، کوئی تھوڑا فرق نہیں، کہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور کہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حق بدست حیدر کرار، اس لفظ حق پر بھی پورا ایک سیمینار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اصل میں یہ اصطلاحیں ہماری علمی ہیں، کلامی ہیں، اور بیان پھر پبلک میں کی جاتی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے بیان کرنے کی، لیکن وضاحت بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک لفظ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، حق و باطل۔ ایک لفظ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں ہوتا، خطا کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے حق بدست حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حق وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، یہ وہ حق ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے، اور یہ حق ہے حق اجتہادی، اور اس کے مقابلے میں خطا اجتہادی۔ لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر ہیں، اس مسئلے میں بھی حق پر ہیں، لکھا سب نے، لیکن یہاں سے یہ تاثر دینا کہ حضرت امیر معاویہ باطل پر تھے، یہ خوب سے باطن ہے۔ اور طاہر القادری جیسے گروپ نے یہی ہمیشہ تاثر دیا، اور اس لیے پھر ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجتہاد والے مسئلے میں سمجھ نہیں آئے، یا لوگوں کے ذہن اتنے پائزن کر دیے تھے۔ حق بدست حیدر کرار، حق جو انتہائی اجتہاد ہے، ابتدا میں دونوں حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ یہ فرق بھی بہت اہم ہے احناف اہل سنت کے نزدیک۔ ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے، کیا کہ دونوں کا مقصد غلبہ اسلام تھا، دونوں میں سے کوئی ایک بھی دنیا کا حریص نہیں تھا، کوئی ایک بھی اقتدار کا حریص نہیں تھا، دونوں ہی حق پر تھے۔ انتہا میں ایک حق پر تھا، لیکن یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، یہ وہ حق ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے۔ باطل اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے، باطل پر ثواب نہیں ہے اور اجتہادی خطا پر ثواب ہے۔ تو یہاں حق بدست حیدر کرار کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگ صفین کے معاملہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حق پر تھے، حق پر ہیں، لیکن یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے پہ ہے، یہ حق وہ ہے جو اجتہادی ہے۔ اب اہل سنت کی کتابوں سے حق کا لفظ لے کر رافضی اس کو باطل کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور طاہر القادری بھی وہی تصور دیتا ہے، اور سنی جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ حق ہے، یقیناً حق ہے، مگر یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہے، یہ حق وہ ہے جو حق اجتہادی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے خطا اجتہادی، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پر تو ایک ثواب ملتا ہے۔ مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، یعنی پتہ آیا کہ اگرچہ وہ خطا پر تھے، خطا اجتہادی تھی، اس سے ان کی سرداری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ خطا اجتہادی کی بنیاد پر ان کے ایمان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور ان کے فضائل و مناقب میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ آگے، تان ان پر بھی کار فجار، یعنی ان پر بھی میں پورا ایک جملہ ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاذ اللہ کوئی زبان کھولے وہ تو فاجر ہے ہی، ان کے خلاف جو زبان کھولے گا وہ بھی فاجر ہے۔ بھی نے یہ بتایا کہ تان ان پر بھی کار فجار۔ اب وہ بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں بندہ ناسبی کیسے بن جاتا ہے۔ اب یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس نے ڈنڈی کہاں سے ماری۔ بلا وجہ یہ بریلوی ہونے کا انکار نہیں کرتا، بلا وجہ اس کے پیچھے بڑے راز ہیں۔ نسبی کیسے بنتا ہے؟ ایازم باللہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ایازم باللہ یہ کام کر جائے، 4 کام۔ کیا؟ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھیں پھیر لے وہ ناسبی یزیدی۔ وہ 4 منصب کیا ہیں؟ سبقت، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت نہ مانے، اور حضرت معاویہ کو کی سبقت بنائے، پھر سبقت کے بعد اولیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت نہ مانے، حمایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پر عظمت، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نہ مانے، کیوں؟ حمایت امیر معاویہ کے لیے۔ وہ کہے چونکہ میں امیر معاویہ کا حامی ہوں لہذا میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ نہ سبقت مانوں گا، نہ اولیت مانوں گا، نہ عظمت مانوں گا، اور چوتھے نمبر پر نہ اکملیت مانوں گا۔ تو میرے امام نے کہا جس کا یہ رویہ ہو، اگرچہ وہ حمایت امیر معاویہ کی کر رہا ہے، لیکن اگر اس طرح کرے گا تو ہم اس حمایت کے حامی نہیں ہیں، وہ غلط کر رہا ہے، ہم اس کا رد کریں گے۔ اور یہ ناسبی ہے کہ جو کیا کرے، فضائل امیر معاویہ بیان کرنے سے ناسبی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو 4 باتیں ہیں، ان کا خلاصہ کیا بنا کہ وہ ذکر معاویہ اس لیے کرتا ہے کہ بغض علی کو تسکین دینا چاہتا ہے، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی خاطر وہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر چھیڑ بیٹھتا ہے تاکہ ادھر وہ بغض والا رویہ پورا کر لے۔ تو وہ ناسبی ہے، وہ یزیدی ہے۔ تو سنی ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پہ نہیں کرتا، نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے کرتا ہے۔